مرتے وقت اسے خیال آتا ہے کہ جو متاع میرے اپنی ذات کے لیے تھی وہ تو خالی ہے. جو کچھ ہم دنیا میں اس وقت کر رہے ہیں نا، یہ بہت سارا تو لوگوں کو اپنا آپ صحیح ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں. کبھی بچوں کے لیے، کبھی بہن بھائیوں کے لیے، کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی قبیلے برادری کے لیے. آخر وقت میں جب انسان مائنس پلس کے چکر میں پڑتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس اپنے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں عمر بھر. یہ تو کسی اور کا ہے سارا کچھ، یہ تو سارا کچھ کسی اور کا ہے. وہ رات جگے ہوں یا صبح کے سویرے ہوں، وہ سارے کسی اور. اگر قبر حشر میدان محشر میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر میرے بھائی اس نے اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا، حضور نے ہمیں بتلایا، ایک ایک بات کھول کے بتائی. حضور نے فرمایا پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچو گے تو عذاب قبر ہوگا، چغلی کرو گے تو عذاب قبر ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صدقہ جاریہ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں عذاب قبر سے نجات دے. اور فرمایا اگر تمہارا علم نفع والا ہوا تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو پھر قبر کی مشکل بھی اللہ تمہاری آسان کرے. حضور نے ایک تو ہمیں نصیحت فرمائی، ہماری توجہ کرائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خاص شوق تھا کہ اللہ میری امت کی مغفرت کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جنازہ بڑے ذوق سے شوق سے پڑھا کرتے اور پڑھایا کرتے، بلکہ ایک مقام پر حکم بھی فرمایا کہ میرے بغیر جنازہ نہ پڑھنا، تاکید فرماتے. خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے معاملے میں شوق رکھتے، توجہ ہوتی، ذوق سے جاتے، دلچسپی لیتے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ خوشی کا موقع ہے، تمہیں اختیار ہے، مجھے دعوت دو نہ دو، لیکن اگر کوئی میرا امتی انتقال کر گیا تو حضور نے اپنے حیات ظاہرہ میں حکم دیا، فرمایا مجھے ضرور بتانا، میں اس کی نماز جنازہ میں جانا چاہتا ہوں. صحیحین کے اندر حدیث ہے، بخاری مسلم میں، ایک غلام کا انتقال ہو گیا رات کو، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ کی، اس لیے کہ ٹھنڈ ہے، رات کا موسم ہے، تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، تدفین کر دی، دفن کر دیا اس شخص کو. صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہمارے احناف کے نزدیک دوسرا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، یعنی ایک جنازہ ہو جائے تو پھر دوبارہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ایک جنازہ ہو گیا تو ہو گیا. ایک صورت میں دوسرا جنازہ جائز ہے کہ اگر میت کے جو وارث ہیں، جو ولی ہے میت کا، اس کا بیٹا، بھائی یا شوہر یا والد جو وارث ہے، اس نے اگر جنازہ نہیں پڑھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے میری بغیر اجازت کے جنازہ پڑھ دیا ہے، میں وارث ہوں، میں دوبارہ جنازہ پڑھواؤں گا یا پڑھاؤں گا، پھر دوبارہ جنازہ جائز ہے. حضور دوبارہ جنازہ اس لیے پڑھ لیتے تھے کہ حضور تو خود ساری امت کے وارث ہیں. حضور اپنے اختیار کی بنیاد پر رات کو تدفین کر دی گئی، غلام کو دفن کر دیا گیا، حضور تشریف لائے، لا کر کے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا. حضور نے قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا دوبارہ صفحے بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. حضور نے قبر پر دوبارہ جنازہ پڑھا، اور یہ صحیح حدیث میں آپ کو لفظ ملیں گے، حضور نے فرمایا مجھے جنازے پر بلایا کرو، جب میں کسی کا جنازہ پڑھتا ہوں تو رب اس کی قبر کے اندھیرے کو نور سے تبدیل فرما دیتا ہے. میرے جنازہ پڑھنے کی برکت ہوتی ہے. اور یعنی شوق سے رات کو بھی حضور تشریف لے جاتے جنازے پڑھانے، صبح بھی جاتے، شام بھی جاتے، شوق سے جاتے، جنازہ پڑھتے، دعا فرماتے. اور خاص میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی طرف توجہ، بھئی میری امت کی بخشش ہو جائے، یہ بخشے جائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب جنازہ پڑھاؤں گا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، مشکوٰۃ شریف میں آپ کو حدیث ملے گی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کی، جنازہ پڑھایا، پھر دفن کیا، اور جب فارغ ہو گئے تو حضور ان کی قبر پہ کھڑے ہو گئے. دیر تک تسبیح پڑھی میرے نبی پاک نے، دیر تک. میں آپ کو کیسے یہ بتاؤں کہ میں جنازوں میں جاتا ہوں تو بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا ذرا جلدی دعا کرا دیں، مہمانوں نے روٹی کھانی ہے. بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں وہ سنی سنائی بات نہیں آپ کو عرض کر رہا، میں کس طرح یہ بات عرض کروں کہ اہل خانہ کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ صاحب ذرا جلدی کریں، ہمارے کچھ مہمان دور سے ہیں، ان کو لوٹ کر کے جانا ہے، اس لیے کہ وہ جو قبر میں چلا گیا وہ تو چلا گیا، اب پچھلوں کو اور بھی بڑے کام ہیں، انہوں نے اپنے معاملات دیکھنے۔ قربان جاؤں مدینے والے کی شان پر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد دیر تک حضور نے تسبیح پڑھی، دیر تک، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے ہم نے مقدس آنکھوں میں آنسو چھلکتے بھی دیکھے۔ پھر حضور نے دعائیں فرمائیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آنسو پونچھے، صحابہ کی طرف رخ پھیر کے حضور نے فرمایا تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، پھر میں نے تسبیح پڑھی ہے تو رب نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا، اللہ نے کھول دی ہے قبر۔ یعنی ایک تو یہ کہ جنازہ پڑھانا، سرکار نے خود محبت کے ساتھ جانا، دلچسپی لے کر کے کسی کی جنازے کی امامت کرنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جو اصلی کامیابی ہے وہ ان لوگوں کو نصیب ہو جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں، ان کو نجات ہو جائے، پھر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تسبیحات پڑھنا، وظائف پڑھنا، توجہ دینا۔ کبھی کبھی تو اتنی خوبصورت اور سونی دعائیں حضور مانگا کرتے، کبھی کبھی تو اتنی انوکھی دعائیں مانگتے۔ میں کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے عرض کروں، کسی کے جانے کے بعد سب سے سونی دعا بیٹا مانگ سکتا ہے، بیٹی